السلام علیکم گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ ایک کویسچن جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے، بچوں کو کیا پڑھائیں؟ سائنس پڑھائیں، آرٹس پڑھائیں؟ جو ہی بچے 8th کلاس میں پہنچتے ہیں تو اکثر یہ کویسچن جو ہے وہ ذہنوں میں سے گزرتا ہے. تو ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں جس سے ممکن ہے کہ اس کویسچن کا آنسر آپ کو کلیئر ہو. کٹنگ میں کروا رہا تھا اپنے باربر، اپنے نائی صاحب کے پاس. تو ہمارے کٹنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ وہ نا اپنے بچے کو ڈانٹ رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان، آپ اس بچے کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ تو انہوں نے نا پنجابی لینگویج میں مجھے بتایا کہ دیکھیں سر جی، یہ سائنسوں میں فیل ہو گیا. سائنسوں سے مراد فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھ. تو میں نے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، سائنس میں فیل ہو گیا ہے تو باقی اس کا کیا رزلٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی باقی تو ٹھیک ہے، اردو میں، اسلامک اسٹڈیز میں، انگلش میں، مطالعہ پاکستان میں اس کے پاس ہے، یہ اس کے مارکس جو ہیں وہ گزارا کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار چھوڑو سائنس، آپ اس کو آرٹس پڑھاؤ، اگر یہ آرٹس پڑھ سکتا ہے تو آرٹس پڑھاؤ. تو میری بات سن کے نا وہ جو باربر ہیں، جو نائی صاحب ہیں، وہ تھوڑا سا مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ سر آج کل آرٹس کون پڑھتا ہے؟ میں نے کہا یار یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں سب سے جو پاورفل ڈیزیگنیشن ہے، جو اختیارات کے حساب سے سب سے اونچے درجے کا ڈیزیگنیشن ہے، وہ کون سا ہے؟ کہتا ہے یہ سر آپ ہی بتائیں، مجھے نہیں پتا. میں نے کہا ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج ہے. تو جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ شاید انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا. وہ ڈپٹی کمشنر کو، ڈی پی او کو اپنی عدالت میں بلا سکتے ہیں اور بڑے بڑے، یعنی ان کے پاس کافی پاورز ہیں. تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہیں وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، وہ آرٹس کے اسٹوڈنٹ تھے. تو اب وہ سب سے طاقتور پرسنالٹی ہیں ان ٹرمز آف اتھارٹی اپنے ڈسٹرکٹ کی. اچھا، تو میں نے کہا کہ اچھا اب بتاؤ کہ دوسرے نمبر پہ پاور سب سے زیادہ کس کے پاس ہیں؟ اچھا، پھر میں نے انہیں کہا کہ یہ جو پاورز ہیں یہ ڈپٹی کمشنر کے پاس ہیں، اور ڈپٹی کمشنر جو ہیں ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ چاہیں تو وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ فوج بھی بلا سکتے ہیں، اور ان کے پاس بھی بہت سارے اختیارات ہیں. اچھا، تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں جو ڈی پی او ہیں ان کے پاس اختیار. تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ جو سارے لوگ ہیں، خواہ وہ ڈی سی ہیں یا ڈی پی او ہیں، یہ سارے آرٹس کے لوگ تھے. ان میں سے کسی کی بھی جاب کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ اس نے ایف ایس سی کی ہو یا اس نے میٹرک میں سائنس پڑھی ہو. یہ لوگ اگر تھرو آؤٹ آرٹس کے بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں تو وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھی بن سکتے ہیں، وہ ڈی سی بھی بن سکتے ہیں، وہ ڈی پی او بھی بن سکتے ہیں. اور پھر میں نے کہا کہ میں تمہیں نا ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی کو بھی لیٹ سپوز ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، ان کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی ہے، کوئی ان کو لیٹ سپوز چھینک آ گئی ہے، تو ہاسپٹل سے وہ لوگ جنہوں نے سائنس میں ٹاپ کیا ہوتا ہے نا اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، وہ فوری طور پہ ان کے جج صاحب کے پاس خود پہنچ جائیں گے. ممکن ہے جج صاحب کو ان کے پاس ہاسپٹل نہیں جانا پڑے گا، بلکہ وہ خود آ جائیں گے اور ان کا چیک اپ کریں گے اور انہیں میڈیسن سجیسٹ کریں گے، اور جو ہے نا ان کی کیئر کے لیے انہیں کچھ سجیشنز دیں گے. تو میں نے کہا دیکھو یہ نا لازمی نہیں ہوتا کہ آپ اگر بچہ سائنس میں نہیں چل رہا تو آپ اس کو اسکول سے ہی اٹھا لو یا اس کو جو ہے وہ کوئی ڈانٹو یا مارو. تو اس کی بجائے یہ چیز شاید بہتر رہے گی آپ کے لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس فیلڈ میں چل سکتا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے بچے اگر وہ سائنس میں چل رہے ہیں اٹس پرفیکٹلی گریٹ. اگر وہ ایف ایس سی کر رہے ہیں، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور جو کنونشنل فیلڈس ہیں ان میں وہ جا رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ ان میں نہیں جا رہے یا ان کا ٹیسٹ کچھ اور ہے تو پھر اگر ہم ان کے ساتھ زبردستی کریں تو
اور اس کے رزلٹس اچھے نہ رہیں تو بیٹر یہ ہے کہ ان کے ٹیسٹ کا کوئی فیلڈ ہم ان کے لیے سلیکٹ کریں. پاسبل ہے کہ اس میں وہ اچھا چلیں اور پھر بڑے ہو کے وہ ہمیں دعائیں دیں کہ دیکھیں ہمارے پیرنٹس نے اس ٹائم پہ ہمارے بارے میں اچھا ڈیسیجن لیا اور آج ہم اچھی جگہ پہ بیٹھے ہیں. تو امید ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو باتیں ہیں آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت شاید ان سے کچھ ہیلپ ملے. تو آپ بھی بتائیے گا آپ اپنے بچوں کے بارے میں کیسے فیصلے کرتے ہیں ان کی اسٹڈیز کے بارے میں. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم.